बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 26 अक्टूबर है, दिन है पीर का और साल 2020। कल के कोयटा के जलसे में आप नाज़रीन ने देखा कि अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से बिलखुसूस नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जानिब से जिस अंदाज से एक मरतबा फिर रियासती इदारों को, कौमी सलामती के इदारों को ना सिर्फ चैलेंज किया गया, उन पर इल्ज़ामात भी लगाए गए। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब का नाम लिया गया, DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब का भी नाम लिया गया। इस सारी डेवलपमेंट के बाद, इन तकरीरों के बाद इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अगर अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से इसी टून के साथ, इसी अंदाज के साथ अगर रियासती इदारों को टारगेट किया गया, कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान के नाम लिए जाते रहे, तो इस बात का खदशा मौजूद है कि मौजूदा जो सियासी निज़ाम है इसको लपेट दिया जाएगा। मुल्क में मार्शल लगा दिया जाएगा और फ़ौज जो है मुल्क का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर संभाल लेगी। इन तमाम खदशात के हवाले से, इन तमाम अफवाहों के हवाले से आज एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई। उस शख्सियत का ताल्लुक़ सियासत के साथ तो नहीं है, लेकिन इस किस्म की डेवलपमेंट के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। इस किस्म की डेवलपमेंट पर वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो ये जो खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अगर अपोजिशन इसी टोन के साथ अपनी तनकीदी तकरीरें जारी रखेंगी तो मौजूदा निज़ाम लपेट दिया जाएगा। इस सवाल के हवाले से उन शख्सियत का ये कहना था, सहाफ़ती तकाज़ों की वजह से मैं उस शख्सियत का नाम नहीं बता सकता, लेकिन उनका ये कहना था कि निज़ाम जो है वो किसी सूरत जो है वो लपेटा नहीं जाएगा। निज़ाम तो यही चलेगा, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी यही चलेंगे, हुकूमत भी यही चलेगी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को अपोजिशन की इन तकरीरों से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन उन शख्सियत की जानिब से ये ज़रूर बताया गया कि हुकूमत को अगर ख़तरा है तो अपने फ़ैसलों की वजह से है, अपनी गवर्नेंस की वजह से है और महंगाई हुकूमत की सबसे बड़ा ख़तरा है। इस हवाले से आप नाज़रीन को मैंने चंद रोज़ पहले भी बताया था कि अब इमरान ख़ान की जानिब से जो महंगाई का इशू है उसे इंतहाई संजीदगी के साथ लिया जा रहा है और इस बात का इम्कान मौजूद है। आज भी अखबारात में ये ख़बरें एक्सक्लूसिवली चंद रिपोर्टर्स की जानिब से, मेहताब हैदर साहब की जानिब से भी लगाई गई, जिसमें ये बताया जा रहा है कि महंगाई को करटेल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में हुकूमत अपनी वफाकी काबीना में भी कुछ रद्द-ओ-बदल करे और ब्यूरोक्रेसी में भी टॉप लेवल पर तब्दीलियाँ की जा सकती हैं, बड़े अफसरान के तबादले किए जा सकते हैं, मालियाती जो टीम है उसमें भी तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। मार्शल के हवाले से जब सवाल पूछा गया उस शख्सियत से, तो उनका ये कहना था कि मार्शल का नफाज हो जाएगा, मुल्क का जो कंट्रोल है फ़ौज की जानिब से संभाल लिया जाएगा, तो इस बात को तो आप भूल जाएं। उस शख्सियत का ये कहना था कि माजी में जब मार्शल का नफाज किया जाता था वो वक्त और था। उस अदवार में जो सियासी जमातें थीं उनके आपस के अख्तलाफात जो हैं वो हुकूमत के साथ इस कदर बढ़ जाते थे कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ पैदा हो जाते थे, सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो जाते थे। तो इन सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से फ़ौज को मजबूरन जो है वो इंटरवीन करना पड़ता था। लेकिन मौजूदा हालात में मार्शल का नफाज करना ना सिर्फ फ़ौज भी अफोर्ड नहीं कर सकती, हुकूमत सपोर्ट नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता और उसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत भी अफोर्ड नहीं कर सकती। इस हवाले से बताया गया कि फैटफ की ग्रे लिस्टें निकलने के हवाले से पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिशें की हैं, अगर मुल्क में मार्शल लग जाता है वो तमाम पाकिस्तान की कोशिशें रायगां जाएंगी। भारत जो पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैटफ के फोरम के ऊपर एक प्रोपोगंडा करता रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, पाकिस्तान टेरेंट फाइनेंसिंग भी करता है, पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग भी की जाती है, तो भारत की भरपूर कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ग्रे से किसी तरह से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। लेकिन भारत की ये तमाम कोशिशें नाकाम हुई और जो आखिरी इजलास हुआ फैटफ का, उसमें पाकिस्तान में की जो भी कोशिशें थीं उसे सराहा गया और पाकिस्तान की फैटफ में जो पोजीशन है वो खासी मुस्तहकम हुई है। और अगर कोई इस किस्म की इंटरवेंशन होती है फ़ौज की जानिब से तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने के खदशात बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान की तमाम कोशिशें फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के हवाले से तमाम जो कोशिशें हैं वो रायगां हो जाएंगी। फिर उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि अगर कोई ख़तरा नहीं है, निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं है, अब और फ़ौज भी इंटरवीन नहीं करना चाहती, तो फिर ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये जो तनकीदी किस्म की तकरीरें की जा रही हैं, फ़ौज को टारगेट किया जा रहा है, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी को टारगेट किया जा रहा है, तो इस पर नतीजा क्या निकलेगा? तो इस पर उन्होंने ये बताया गया कि अपोजिशन जमातों की जो सबसे बड़ी जो फ़िक्र है, जो उनको एक चीज़ लाहक है, वो है मार्च 2023 का सेनेट इलेक्शन। लेकिन नून लीग के हवाले से ये बताया गया है कि नून लीग के जो खदशात हैं वो इससे भी ज़्यादा हैं। एक तो नून लीग जो है वो फ़ौज के साथ पर्सनल ग्रज रखती है, उनकी पर्सनल मुखासमत भी है बाजवा साहब के साथ भी, DGISI जनरल फैज़ हमीद के साथ भी,
اور ماضی میں بھی اگر آپ نظر دوڑا کر دیکھیں گے تو ہر مرتبہ نواز شریف اپنے آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ سینگ پھنسا لیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بن نہیں پاتی، تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے ایک ایسا قانون لانا چاہتی ہے، نیب کے قانون میں ایک ایسی ترمیم کرنا چاہتی ہے، اور اگر سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے، حکومت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے، اکثریت مل جاتی ہے عمران خان کو، تو اس کے بعد ایک ایسا قانون اس کا مسودہ تیار کیا جا چکا ہے جس کے مطابق یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں جو احتساب عدالتوں میں چلتے ہیں، یہ بڑے فاسٹ ٹریک پہ ہو جائیں گے۔ موجودہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ 30 روز کے اندر ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے ہے کہ 30 روز کے اندر فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن جو نیا قانون لایا جا رہا ہے نیب کے قانون کو ترمیم کرنے کے لیے، اس میں 90 ڈیز کی اور 120 روز کی جو ہے ایک پابندی لگا دی گئی ہے کہ احتساب عدالت میں جب کسی بھی کرپشن کیس کا ریفرنس فائل کیا جائے گا کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کے خلاف یا بیوروکریٹ کے خلاف یا کسی بھی بزنس مین کے خلاف، تو احتساب عدالتیں مکمل طور پر پابند ہوں گی۔ اس قانون کے ذریعے انہیں پابند کیا جائے گا کہ احتساب عدالت 90 سے 120 روز کے اندر ان کرپشن ریفرنس کا فیصلہ کریں گی۔ ان کرپشن ریفرنس پر فیصلہ کرنا احتساب عدالت کی مجبوری ہوگی، ایسا قانون بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے وہ جو سورس ہیں، جو بڑی شخصیت ہیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس قانون کی بھنک نون لیگ کو بھی پڑ چکی ہے، اور نون لیگ شریف خاندان یہ سمجھتا ہے کہ اگر سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے اور یہ قانون سینٹ کے الیکشن ہونے کے بعد پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر 2028 تک مسلم نواز کی شریف خاندان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں رہے گی، کیونکہ احتساب عدالتیں جو ہیں وہ فاسٹ ٹریک پہ چلی جائیں گی، فیصلے 3 سے 4 ماہ میں ہونے لگ جائیں گے، تو وہاں پر خدشہ موجود ہے کہ ان احتساب عدالتوں سے انہیں سزائیں ہو سکتی ہیں، اور سزائیں ہونے کے بعد 2028 تک موجودہ جو سیاست ہے ان میں ان کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ تو نون لیگ کی تو سب سے بڑی وجہ یہ دکھائی دیتی ہے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی اور الائنس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، آج فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جنوری تک موجودہ جو پی ڈی ایم کا الائنس ہے اس کا جو ہے وہ جھاڑو پھر جائے گا۔ موجودہ الائنس کے اندر، پی ڈی ایم کے اندر اتنے اختلافات پیدا ہو جائیں گے، یہ خود بخود ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، اور اس حوالے سے فواد چودھری صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے بیانیے میں اختلافات موجود ہیں۔ ان کے بیانیے کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی ان سے آہستہ آہستہ دوری اختیار کرے گی، اور اگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کچھ اس قسم کے غیر جمہوری قسم کے، غیر آئینی قسم کے مطالبات کیے جاتے رہے تو پیپلز پارٹی تو بڑے صاف کہہ کر بڑے واضح انداز میں اس الائنس سے باہر آ جائے گی۔ لیکن ہماری جس شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سپیس پیدا کی جائے گی، ڈسٹینس ختم کیا جائے گا، اور ان کے جو ڈیمانڈز ہیں سندھ حکومت کے حوالے سے، چاہے وہ این ایف سی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جزائر کے اتھارٹی کے حوالے سے ہو، یا اور جو کراچی پیکج کا معاملہ ہے، وہ تمام چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی سندھ حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کی۔ اور جو کیسز ہیں زرداری خاندان کے، جو فیک اکاؤنٹ کے کیسز ہیں، وہ بھی شاید آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو دکھائی دیں کہ وہ سلو ڈاؤن ہو جائیں گے۔ یہ خبر آپ ناظرین کے ساتھ میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، اور ایک مثال بھی دی گئی کہ جب بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی آئی جی کے واقعے کے بعد، کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے بعد، تو آپ اس پریس کانفرنس کی ٹون بھی چیک کریں کس طرح سے باہیں جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے چڑھائی ہوئی تھیں۔ لیکن جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، اس گفتگو کے بعد آپ کو بلاول بھٹو کی جو ٹون ہے وہ آپ کو انٹائرلی تبدیل دکھائی دے گی۔ اب بلاول بھٹو زرداری تقریر تو کرتے ہیں لیکن وہ آرمی کی طرف یا قومی سلامتی کے اداروں پر کوئی بات نہیں کرتے، حکومت پر تنقید کرتے ہیں، عمران خان پر تنقید کرتے ہیں، اور حکومت کی گورننس کے اوپر یا کارکردگی پر تنقید کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ریڈ لائن ہے اسے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کراس نہیں کرتے۔ لیکن جو نون لیگ اور شریف خاندان کا معاملہ ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ قومی حکومت کے حوالے سے بھی سوال پوچھا گیا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ قومی حکومت کوئی بنا دی جائے، اس کا قیام عمل میں لایا جائے، تو یہ تو بتایا گیا کہ قومی حکومت کے قیام کے حوالے سے ایک کنسیپٹ تو موجود ہے، لیکن ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قومی حکومت کے حوالے سے کچھ سوچا جا رہا ہے، کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ملا کر ایک مرکز کے اوپر کوئی قومی حکومت بنا دی جائے۔ فی الحال ایسا کوئی سوچ نہیں ہے، معاملات کے پر اس پر غور نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان ہے، عمران خان رہیں گے، عمران خان ہی ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، فی الحال تو یہی سیٹ اپ چلے گا۔ لیکن ایک جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے مولانا فضل الرحمان کی تقریر کے حوالے سے کہ کل جو تقریر کی گئی، اس سے پہلے کراچی میں جو مولانا فضل الرحمان نے تقریر کی ہے اس کی ستائش کی گئی۔ اس میں ہمارے جو سورس ہیں بڑے، جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ پہنچے ہوئے بھی ہیں، اس قسم کی ڈیولپمنٹ پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے معاشی صورتحال کو بھی ٹچ کیا، سیکیورٹی کے معاملات کو بھی ٹچ کیا، کل کی اپنی تقریر میں جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بھی ذکر کیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو گستاخانہ خاکوں کا معاملہ ہے جو فرانس میں شائع کیے گئے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا، حکومت کی گورننس کا بھی ذکر کیا، اور بھی تمام جو چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ایشوز تھے ان کا مولانا فضل الرحمان نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ بریفلی جو ہے وہ ذکر کیا۔ اپنا پیغام وہ جہاں پر پہنچانا چاہتے تھے وہ پیغام بھی پہنچایا گیا، اور کسی قسم کی اسٹوپیڈیٹی جس کا مظاہرہ نون لیگ کے یا شریف خاندان کے گھر کے لوگوں کی جانب سے کیا جاتا ہے، اس قسم کا مظاہرہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ختم ہوا تھا 2019 اکتوبر میں یا نومبر 2019 میں، تو اس کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان جو ہیں، جو مقتدر قوتیں ہیں، ان کے ساتھ ٹچ رہے ہیں۔ کچھ فرمائشیں بھی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کی گئی تھیں، یہ نہیں بتایا کہ ان فرمائشوں کو پورا کیا گیا نہیں کیا گیا، لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان آج بھی جو مقتدر حلقے ہیں ان کی بیڈ بک میں نہیں ہے، بلکہ آج بھی ان کا نام جو ہے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جتنی بھی افواہیں ہیں کہ سیاسی نظام کو لپیٹ دیا جائے گا، عمران خان کی حکومت نہیں رہے گی، مارشل لگ جائے گا، یہ صرف افواہوں کی حد تک ہے۔ اور ہمارے اس دوست ساتھی کا یہ کہنا ہے کہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر اور نیشنل میڈیا کے اوپر یہ ڈیبیٹ صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایک ہائپ بنائی جائے، ایک چیزوں کو نیا رنگ دیا جائے، جبکہ کوئی بھی چیز اس وقت جو مقتدر حلقے ہیں، جو اقتدار کے ایوان ہیں، وہاں پر کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ ڈسکس نہیں کی جا رہی۔